ایک بہت ہی پیارا کام آپ اپنی زندگی میں کر سکتے ہیں, اور اس کو کرنے کے لیے اب وہ 10-20 سال پہلے والی مشکلات نہیں رہیں, بلکہ اتنی آسانیاں ہو گئیں کہ شاید اگر پہلے صدی کے لوگوں کو یہ آسانی مل جاتی تو وہ تو کیا کچھ کر جاتے. لیکن اس صدی کے لوگوں کو, ہم جیسے لوگوں کو, آپ جیسے لوگوں کو اور نوجوان نسل کو اتنی آسانی ملی ہے, اس کے باوجود ہم وہ اتنا اچھا کام نہیں کر رہے. وہ اچھا کام کیا ہے؟ وہ ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زبردست سنت, تجارت. یعنی تجارت کرنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ اسے نیکی سمجھ کے, سنت سمجھ کے کریں تو ثواب بھی ہے, اور اس کے فائنینشیل بینیفٹ بہت زیادہ ہیں. اور جو پاکستان کی اس وقت, پوری دنیا کی اس وقت جو انفلیشن اور اکانومی کی سچویشن ہے, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ ٹریڈنگ کریں تو پھر آپ کامیاب ہو جائیں گے. اب جب بھی میں ورڈ ٹریڈنگ کا یوز کرتا ہوں تو نہ جانے لوگ یہ کیوں سوچنے لگ جاتے ہیں کہ انہوں نے کوئی فوریکس ٹریڈنگ کرنی ہے یا کسی ٹریڈنگ ایپ پہ چلے جانا ہے یا اس کے اوپر انہوں نے اپنے آپ کو بٹھا دینا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. تجارت کا مقصد بنیادی طور پہ سیل کرنا ہے, چیزوں کو فروخت کرنا ہے. پہلے کے لوگ بڑے لمبے لمبے سفر کر کے جاتے تھے, اور وہ کہاں جاتے تھے؟ دوسرے ملکوں کے, دوسرے شہروں کے بازاروں میں جاتے تھے. بازار کا مقصد یہ ہوتا تھا جہاں لوگ زیادہ موجود ہوں. اب اگر کوئی ایسی جگہ آپ کو مل رہی ہے جہاں پر دنیا کے 2.5 ارب افراد موجود ہیں, یعنی 2.5+ بلین, یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ 2.5 ارب لوگ ایک جگہ موجود ہیں. کون سی جگہ ہے یہ؟ فیس بک ہے. جی ہاں, فیس بک کے اوپر تقریباً 2 ارب 60 کروڑ سے زائد افراد نے اپنے اکاؤنٹس بنا رکھے ہیں. اتنی بڑی مارکیٹ تو دنیا میں آپ کو کہاں ملے گی؟ ہاں, امیزون پہ ملے گی, آپ کو علی بابا پہ ملے گی, ای کامرس اسٹورز پہ ملے گی. اب سوال آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمیں تو یہ ساری چیزیں آتی نہیں, اور پھر ای کامرس والے تو آج کل بہت سارے لوگ پچھلے 1-2 سال سے بہت سارے موٹیویشنل اسپیکرز بھی اس میں پیدا ہو گئے, بڑی باتیں اور بڑے لیکچرز دیے جا رہے ہیں, لیکن کوئی اس میں سمجھ نہیں آ رہا, نہ فائدہ ہو رہا ہے, اور جو کر رہے ہیں وقت کا ضیاع کر رہے ہیں. تو ایسا کیا کام کریں؟ دیکھیں, بڑا سمپل سا کام ہے. آپ کو صرف ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ میں جو بھی کام کر رہا ہوں وہ اپنے آپ کے لیے کر رہا ہوں. بیچوں گا, کھاؤں گا, کماؤں گا, تو ہی زندگی میں آگے بڑھ سکوں گا. اب اگر آپ کو اس کے لیے کوئی بھی چیز بیچنی ہے تو آپ کے پاس وہ چیز کیا ہونی چاہیے, یہ آپ نے خود سوچنا ہے. لوگوں کی نیڈ کیا ہے, یہ آپ نے خود سوچنا ہے. یہ ساری چیزیں آپ نے خود سوچنی ہیں. در حقیقت آپ جب سوچتے خود نہیں ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو بالکل بنا بنایا حلوہ مل جائے, تو بھائی حلوہ بنانے کے لیے بھی آپ کو شکر چاہیے, آپ کو گھی چاہیے, آپ کو سوجی چاہیے, ہر آئٹم چاہیے. یہ آئٹم لانے کے لیے یا تو آپ انویسٹ کرو گے, انویسٹ نہیں کرو گے تو کسی سے کریڈٹ پہ لوگے. اور جس طریقے سے امیزون میں لوگ ڈراپ شپنگ کرتے تھے, تو ان لوگوں کا کیا حال ہوا, اس سے تجربہ لے لو. تو اب آپ یہ مائنڈ بناؤ کہ میں اپنے سوشل میڈیا کو پورے دن میں کتنے گھنٹے استعمال کر رہا ہوں, اور وہ سارے آورز جو آپ استعمال کر رہے ہو کرتے رہو. لیکن اس میں ایک ایجنڈا طے کر لو کہ اب میں چیزیں بیچنا شروع کروں گا. میں اپنا ایک فیس بک پیج بنا لوں گا, اس پہ میں کوئی نہ کوئی چیز سیل کروں گا. انویسٹمنٹ نہیں ہے اگر میرے پاس, میں چیزیں خرید نہیں سکتا, تو کسی سے جا کے کریڈٹ پہ لوں گا. اور یقین مانو, کراچی کا علاقہ, کھارا در, لیاری, ایسے علاقے جنہیں بہت اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا انوائرمنٹ کے اعتبار سے بھی, اور اس اعتبار سے بھی کہ وہاں بہت زیادہ امیر لوگ نہیں رہتے تھے, لیکن سب سے زیادہ ویمن انٹرپرینیور یہیں سے پیدا ہو رہی ہیں. انہوں نے واٹس ایپ کے اوپر ایسے گروپس بنا لیے, اور دکانداروں سے, جامع کلاتھ کے دکانداروں سے انہوں نے کپڑے جو ہیں کریڈٹ پہ لیے. یہاں تک کہ اب تو وہ صرف تصاویر منگوا لیتی ہیں, اور اس طریقے سے وہ اس وقت 4 سے 5 لاکھ روپے مہینہ ارن کر رہی ہیں. تو اگر ایک ایسی خاتون, صرف ایک خاتون کی میں مثال دے رہا ہوں, جو کبھی اسکول نہ گئی ہو, جس کی بہت اچھی لینگویج بھی نہ ہو, یعنی لینگویج سے مراد میری یہ ہے کہ اس کی اردو بھی اچھی نہ ہو, کمیونیکیشن بھی اچھی نہ ہو, جس علاقے میں وہ رہتی ہوں وہ انوائرمنٹ بھی اچھا نہ ہو, بجلی کی بھی سہولت نہ ہو, بڑے مسئلے ہیں لیاری, کھارادر اور ایسے سولجر بازار والے علاقوں کے. ان تمام تر جگہوں کے اتنے مصائب اور مشکلات میں رہنے کے باوجود اگر خواتین کام کر کے لاکھوں روپے ارن کر سکتی ہیں, بے شک ارن کرنے میں انہیں ایک وقت لگا, لیکن آپ کے پاس تو اس سے زیادہ سہولیات موجود ہوں گی. انٹرنیٹ کی بھی آپ کے پاس بڑی زبردست فیسلٹی ہوگی, موبائل بھی بہت اچھا ہوگا, لیکن ایک کمی ہے کہ آپ دماغ نہیں لگا رہے. تو دماغ لگائیے, بیچنے پہ آئیے. آپ دنیا کی ہر چیز بیچ سکتے ہیں اور عزت سے کما سکتے ہیں. یہی چیز اگر آپ کے پاس سوشل میڈیا نہیں ہوتا, جو میں شروع میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ اگر 10-20 سال پہلے یہ مسائل ہوتے تو بڑا مشکل تھا, یا آج سے پہلے والی صدی کے لوگوں کو یہ مسئلے جو آج ہمیں فیسلٹیز کی صورت میں, اگر ان کو یہ فیسلٹیز مل جاتی تو ان کے کتنے مسائل حل ہو جاتے ہیں. یعنی ان کو پوری پہلے دکان لینی پڑتی تھی, کرائے پہ لینی پڑتی تھی یا خریدنی پڑتی تھی, پھر جا کے انہیں کریڈٹ پہ سامان لینا پڑتا تھا یا وہ خرید کے لاتے تھے ہول سیل مارکیٹ سے, پھر وہ ان کا کمیونیکیشن, ان کے ٹرانسپورٹیشن, ان کی فیول, پھر اس پہ وہ اپنا مارجن رکھ کے سیل کرتے تھے, اور پھر مختلف ٹیکسز. تو ان ساری چیزوں سے تو آپ بچ گئے. اب تو صرف آپ نے ایک چیز یا تو انویسٹ کر کے خرید لینی ہے, یا پھر آپ نے سمپلی کسی سے کریڈٹ لے کے اس کو سیل کر دینا ہے. تو بیچنا شروع کیجئے. سوشل میڈیا کا سب سے بہترین استعمال یہی ہوگا, جو چیز بیچ سکتے ہیں اس کو بیچیے,
تاکہ پروفٹ کمائیں, اپنی سسٹینیبلٹی اور اپنی اکانومی کی سسٹینیبلٹی کے اوپر فوکس کریں.